مرض چھپا ہوتا ہے اندر. بعض اوقات پانی صاف نظر آتا ہے، پتھر مارو زور سے تو ایک دم گدلا ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے. کیچڑ نیچے گندگی چھپی ہوتی ہے. ایسے ہی ہم لوگوں کا بھی مزاج بڑا اچھا لگ رہا ہے، لیکن ذرا کوئی نام موافق بات پیش آتی ہے تو ایک دم غصے کا مرض ظاہر ہوتا ہے، غیبتوں کا مرض ظاہر ہوتا ہے، بہتان کا مرض ظاہر ہوتا ہے، بے ادبی کا مرض ظاہر ہوتا ہے، گستاخی کا مرض ظاہر ہوتا ہے، بدگوئی کا مرض ظاہر ہوتا ہے، حدود شریعت سے تجاوز کرنے کا مرض ظاہر ہوتا ہے، غفلت کا مرض اس کا ظہور ہوتا ہے، ساری گندگیاں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو ایسے ہی بعض اوقات شیخ چھیڑ چھاڑ کر کے اس کے مزاج کو معلوم کرتا ہے کہ کتنی گندگی اس میں بھی باقی ہے. غلطی نہیں بھی کی پھر بھی کبھی گرفت کر لے گا تو اس سے پتہ چل جائے گا، اس کے تیور بدلیں گے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں روک ٹوک کا بہت فائدہ ہے کہ غیر مخلص بھاگ جاتا ہے، ناقص کامل ہو جاتا ہے. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ کوئی ایک مرید تکبر سے کسی پیر سے دور بھاگتا ہے، دور جاتا ہے تو 10 مخلص خدا بھیجتا ہے. تو ایسی حالت نہ ہو، دینداری ہم لوگ اپنے اندر پیدا کریں اور اس پر پھر مستقیم رہیں. حدیث شریف میں وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْذِرُ مِنْهُ غَدًا، کہ ایسی بات نہ کرو کہ کل تمہیں پچھتانا پڑے. اب ہم بول دیتے ہیں پھر رات کو پچھتا رہے ہوتے ہیں، رات کو بول دیتے ہیں پھر ساری رات نیند نہیں آ رہی، کیوں زبان سے نکال دی بات؟ کیوں؟ مرض کون سا؟ غصے کا. اس کو کہتے ہیں غصے کا مرض. اکسیر غضب غصے کا علاج پرچہ ایک ہے ہمارے پاس، ہم تقسیم کرتے ہیں. اگر غفلت سے باز آیا جفا کی، تلافی کی بھی ظالم نے تو کیا کی. اگر غفلت سے باز آیا جفا کی، غفلت سے باز آتے ہیں تو جفا ظلم شروع کر دیتے ہیں، ظلم سے باز آتے ہیں تو غفلت شروع کر دیتے ہیں. تو کسی نہ کسی مرض میں ہم لوگ مبتلا رہتے ہیں. بعض لوگوں کو پھڈے بازی کا شوق ہوتا ہے، پھڈے بازی، جھگڑے تیار رہتے ہیں، ان کے پاس لسٹ بنی ہوتی ہے، اس سے فارغ ہونے سے پہلے دوسرا جھگڑا شروع ہونا چاہیے ہر صورت میں. نہیں ہوگا تو بس زندگی پھیکی پھیکی لگتی ہے، ان کو مزہ نہیں آتا. ایک جھگڑا ختم ہو نہ ہو، بس دوسرا شروع ہو جائے اس سے پہلے، دوسرا ختم ہونے سے پہلے تیسرا شروع ہونا چاہیے. چین سے جینا ہی نہیں چاہتے ہیں. انہوں نے سمجھا ہوا جھگڑوں میں مزہ ہے. فساق سمجھتے ہیں گناہوں میں مزہ ہے، اور شاک کا ارشاد ہے آہوں میں مزہ ہے. اللہ کو یاد کرنے میں مزہ، آہوزاری میں مزہ ہے. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کلام اللہ میں، کلام پاک میں کیا ہے کہ وہ بڑے بردبار تھے، حلیم الطبع تھے، آہیں بھرنے والے تھے، ہر وقت اللہ سے لو لگائے ہوئے تھے. تو ہم بھی یہ کام کریں بھائی، درگزر کی عادت ڈالیں، حلم کو اختیار کریں اور آہیں بھرتے رہیں.